بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہیں، یہ جگہ ہادیہ کی ہے، وہ ڈرتی ہے پہاڑی سفر سے، تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ میں اسی شرط پہ اس کو لایا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ۔ اس نے عبداللہ کے ساتھ والی جگہ پر جانے کا بولا۔ اگر وہ اتنا ڈرتی ہے تو نہ جائے، پھر جانا کوئی ضروری نہیں۔ صرف اپنے اندر کی آگ پر قابو رکھ کر بولا، اگر ہادیہ نہیں جائے گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ تو اٹل بات ہے، اور کسی کو اعتراض ہے تو وہ بے شک چلا جائے۔ علی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولا، نہیں، اعتراض کی تو بات نہیں ہے، وہ اصل میں میرے کہنے کا مطلب تھا۔ ابھی میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوگا وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا یار، میں پورے سفر میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، یہ نہ وہ گھبرا جائے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، بار بار سیٹ تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ علی اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہادیہ کو آتا دیکھ کر مسکرایا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو گاڑی میں چڑھنے میں مدد کی، جس کو صدف نے جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک دن آئے گا میں تمہیں علی سے اتنا دور کر دوں گی، علی تمہارے سائے سے بھی نفرت کرے گا۔ اور ہادیہ ملک، علی شاہ صرف میرا ہے، اور جو میرا ہے میں اس کو کسی بھی قیمت پر حاصل کر لوں گی، یہ وعدہ ہے میرا اپنے آپ سے۔ دیکھا تم نے کیسے جل گئی، اور اب کیسے کمینی سی ہنسی ہنس رہی ہے، یہ چڑیل۔ صدف حیدر نے سہرش کے کان میں سرگوشی کی۔ تم بیہودہ انسان، خاموش ہو کر رہو، بڑا پتہ ہے تمہیں کتنی ہنسی کا۔ اب اگر تم بولے تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی، اور اس صدف کو تو میں دیکھ لوں گی۔ ویسے گلا دبانے کے علاوہ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے گلے کا، اگر تم چاہو تو۔ وہ دھیمے سے بولا۔ حیدر، اب اگر تم نے کوئی اور بکواس کی تو میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گی، پھر تم رہنا یہاں اکیلے۔ وہ اس کو آنکھیں دکھا کر بولی۔ اس کو غصہ ہوتا دیکھ کر حیدر نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی، جبکہ سہرش نے اس کو خاموش ہوتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، اور فون کو ہینڈ فری لگا کر خود فون پر لگ گئی۔ سیٹ پر سدرا اور نور میگزین میں بزی تھیں۔ ان کے ساتھ والی سیٹ پر عبداللہ سر سیٹ سے لگا کر سونے کی تیاری پر تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی صدف اگلی سیٹ پر بیٹھے علی اور ہادیہ کو کسی بات پر ہنستا دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی، جبکہ علی اور ہادیہ سب سے بے پرواہ اپنی بات پر ہنس رہے تھے۔ علی نے مضبوطی سے ہادیہ سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی نگاہ سامنے صوفے پر گئی جہاں علی ترچھا ہو کر سو رہا تھا۔ اس کا ایک بازو نیچے لٹک رہا تھا، دوسرا بازو اس کے سر کے نیچے تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کا لٹکا ہوا بازو
اس کے سینے پر رکھنے لگی تو بے ساختہ اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ سویا ہوا وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے چہرے پر چھائے غصے کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا۔ علی، تم ایسے تو کبھی نہیں تھے۔ پہلے تو میری کتنی فکر ہوتی تھی، مجھے کوئی تکلیف ہو تو ذرا برداشت نہیں ہوتا تھا تم سے، اور اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خود مجھے تکلیف دیتے ہو۔ کیوں ہو گئے ہو تم ایسے؟ کیا غلطی ہے میری؟ مجھے تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے وہی میرا بیسٹ فرینڈ علی چاہیے۔ پلیز اس کو مجھے لوٹا دو۔ پلیز علی، پلیز۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ایک لمبا سا سانس لیا۔ خارج کیا اسی وجہ سے روکتا تھا تمہیں کہ مت کرو یہ شادی، پر تم نے سب مذاق سمجھا اور سب برباد کر دیا اور مجھ سے میری بیسٹ فرینڈ چھین لی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ ہادیہ ملک۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر لون میں آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ کافی دیر سے باہر سردی میں بیٹھی تھی۔ جب ہادیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو نجف کھڑا تھا۔ بھائی، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بیٹھوں یہاں؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ جی جی بھائی بیٹھیے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ تو میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب کل تمہاری کتنی طبیعت خراب تھی، سردی میں احتیاط کرنی چاہیے تھی تمہیں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔